آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، شہر چھوٹا ہو یا بڑا، دولت مند ہو یا مفلس، لیکن ہر بستی میں آبادی میں ایک ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ضرور موجود ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے کسی ایسے شہر کی کہانی سنی ہے کہ جو پورا کا پورا ہی ریڈ لائٹ ایریا یعنی فحاشی کا مرکز ہو، جس کے غلام و آقا، عورت اور مرد، یہاں تک کہ شہر کے جانور بھی اس عمل بد سے محفوظ نہ ہوں؟ تو چلیے جانتے ہیں شہر کے بارے میں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل ملک ہب کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ 18ویں صدی عیسوی کے دوران ایک کسان جو اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا تھا، یہاں پانی ایک نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے اس بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ دوستو، اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گمشدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک، جس کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اس طرح اس کی کہانی بھی حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا رومن امپائر کے بڑے تجارتی مراکز میں سے ایک، جس کا نام پومپائی شہر تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگین رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کی عظیم ترین کاروباری شہروں میں شمار ہونے لگا۔ کاروبار لیکن جسموں کا، عصمتوں کا اور لذتوں کا۔ دوستو، آپ نے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ جب آپ علیہ السلام کی قوم ہم جس پرستی کی لعنت میں مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم یعنی سدوم نامی شہر پر پتھروں کی بارش کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ پومپائی کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن پومپائی جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں گزشتہ اور آئندہ تمام قوموں سے کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں اور بچوں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی معمول عام تھا۔ اس شہر کا ہر دوسرا گھر بروتھل یعنی کعبہ خانہ تھا، جہاں مفتوح علاقوں سے لائی گئی لڑکیاں اپنے جسم فروخت کرنے پر مجبور ہوتی۔ جسم فروشی شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ ایک جسم فروش عورت ایک مزدور سے کئی گنا زیادہ پیسہ کما لیتی۔ اس کے علاوہ کمائی کا دار و مدار خوبصورتی، عمر اور خواہش پر تھا۔ چنانچہ کئی تندرست مرد اس کام میں پیش تھے جو میل پروسٹیکیوٹ کا کام انجام دیتے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ ایک عام شہریوں کی بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے مجسٹریٹ، جرنیل اور وزراء سب کے سب یا تو اپنے اپنے بروتھل کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا، پومپائی شہر میں وہ اتنی ہی زیادہ عزت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات اس پیشے سے وابستہ تھی، جس پر شرم تو درکنار بلکہ الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بےہودہ اور فحش ہیں کہ دیکھنے والے لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں، جبکہ پومپائی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی اور مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ دنیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں مشترکہ غسل خانوں کی ایجاد ہوئی۔ ان غسل خانوں میں مرد اور عورت بیک وقت نہایا کرتے، چنانچہ یہ غسل خانے کم اور کعبہ خانے زیادہ تھے۔ ویسے تو پومپائی شہر میں بے شمار کعبہ خانے تھے جو کہ پوشیدہ نہ تھے، بلکہ کعبہ خانوں کی بےہودہ علامات سڑکوں اور مکانوں کی دیواروں پر آج بھی بآسانی دیکھی جا سکتی ہیں۔ لیکن شہر کے بیچوں بیچ قائم تھا دنیا کا سب سے قدیم اور بڑا بروتھل یعنی فحاشی کا مرکز، لوپانارا۔ لوپانارا کا مطلب ہے مادہ بیڑیے۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کا نچلا حصہ کئی کمروں پر مشتمل تھا۔ یہ حصہ عام لوگوں کے لیے محسوس تھا، جبکہ عمارت کے اوپری حصے میں شہر بھر کی اشرافیہ جمع ہوتی اور انتہائی فحش اور غلیظ محفل کا انعقاد ہوا کرتا، جہاں بہن بھائی، باپ بیٹی تک کوئی تمیز نہ تھی۔ غرض یہ اپنی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسیو بیس کے دہانے پر ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ وہ فکر کرتے بھی کیونکہ وہ یہاں پچھلے 700 سالوں سے آباد تھے اور خوشحال بھی تھے۔
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 80 سال بعد ایک دن دوپہر میں یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان تک دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ دیر بعد یہ لاکھوں ٹن راکھ اس شہر پر آن گری۔ اس شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہی جان باک ہو گئے۔ کچھ نے سمندر کے راستے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن آتش فشاں کے لاوے نے ان کو بھی نہ بخشا۔ مزید اگلے 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا۔ اس کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی۔ جس جگہ یہ شہر آباد تھا، اب یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ پھر 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا، وہ بھی اس طرح کہ اس کے تھیٹرز، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پول جوں کے تو حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا جب وہ اپنی غیر اخلاقی کام انجام دے رہے تھے۔ جو شخص جس حالت میں تھا اس حالت میں رہ گیا اور آج تک اسی حالت میں موجود ہے۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، جبکہ باقی کی کھدائی ابھی تک جاری ہے۔ پمپائی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا تھا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی ان نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا۔ وہ آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹنگ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹے کے بٹن کو دبا دیں۔